السلام علیکم جی، فیصل قدیر گرلز کالج سے آپ سے مخاطب ہے۔ میں ابھی یہ مختلف پروموشنل ایکٹیویٹیز دیکھ رہا تھا مختلف کالجز کی، جس میں مختلف کالجز مقابلے کا امتحان کروا رہے ہیں فار میٹرک اسٹوڈنٹس۔ یہ کام میں نے 2015 سے شروع کیا تھا، 2018 میں نے کیا، 2017 میں کیا، اور میرا پرپز 10ویں کے بچوں کے مقابلے کا امتحان یہ کرانا تھا کہ بیسٹ اسٹوڈنٹس کو ہم پروموٹ کریں اور ان کو ایک کلچر دیں کہ بورڈ سے پہلے ان کو نہایت ہی سخت قسم کا پیپر لیا جائے اور ان کو تیاری کر کے بتایا جائے کہ آپ بورڈ کے لیے پریپیئر ہوں، اور اسکول سے نکل کے ایک ایسے کلچر پہ وہ ایگزامز دیں جہاں پہ بالکل ایک ڈسپلن ہو، جہاں پہ نقل نہ ہو، جہاں آبجیکٹیو پیپر جو ہیں وہ 17 نمبر کا پیپر سینٹر کے باہر کسی درخت کے نیچے اسٹوڈنٹس کو نہ بتایا جائے اور بڑا سخت پیپر لیا جائے۔ الحمدللہ 3 سال میں نے یہ پیپر لیے اور میں اس میں بہت کامیاب اس لحاظ سے ہوا کہ بہت ساری لائک اور انٹیلیجنٹ فیمیل اسٹوڈنٹس ہمارے کالج میں آتی تھیں ایگزام لینے۔ اب میرے بعد میرے سے سینئر کچھ کالجز ہیں، 1-2 ہیں، اس کے بعد 4-5 کالج اس کے بعد میرے قدیر گرلز کالج کے کھلے۔ اب انہوں نے یہ جب پروگرام شروع کیا تو اب یہ پروگرام ایک عجیب رنگ ڈھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میں کل اپنے کالج کے پرنسپل سے ملا اور میں نے کہا یار یہ اب پروگرام مارکیٹ میں سیچوریٹ ہو گیا ہے۔ سیچوریٹ ہونے کا مقصد آپ کو میں سمجھا دوں۔ سیچوریٹ ہے کہ اب بچیوں کی اور بچوں کے اس ایگزام میں شرکت کی ریشو پہلے کی نسبت کم ہو گئی ہے، تو اب ہمیں یہ پروگرام نہیں کرنا چاہیے، اب ہمیں کچھ نیا کرنا چاہیے۔ پچھلے 2-3 سال سے میں یہ پروگرام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جواب سن کے میں بہت حیران ہوا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ چونکہ وہ کالج کرتا ہے تو ہمیں مارکیٹ میں بیٹھنے کے لیے یہ پروگرام کرنا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ what is the purpose of opening a educational institute۔ کیا ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر وہ کام کریں جو دوسرا کالج کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا ایڈمیشن کے دن ہیں، 10ویں کے امتحان 4 اپریل سے شروع ہیں، ٹھیک ہے، یا 1 اپریل سے شروع ہیں۔ اس مارچ میں ہم ان کو اپنے ادارے میں بلا رہے ہیں اور اپنے ادارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ 100 نمبر کا امتحان لیں، ٹھیک ہے، اور اس 100 نمبر کے امتحان کے بعد ہم آپ کو کار تک تو ہم پہنچ گئے ہیں۔ کار لیپ ٹاپ سے گیم شروع ہوئی تھی 10,000 کے انعام سے، 50,000 کے انعام سے، وہ 10,000 سے 50,000 پہ گئی، 50 سے 90 پہ گئی، پھر 1,00,000 انعام۔ ایک ابھی میں بروشر دیکھ رہا تھا یہاں پہ، ایک کالج کا بروشر جس میں لکھا ہوا ہے لاٹس آف پرائزز، ٹھیک ہے، یعنی کسی طرح اسٹوڈنٹ آئیں صحیح، ٹھیک ہے۔ 10ویں کی بچیوں کو تیاری کرانی ہے تو واٹس ایپ پہ ان کو امپورٹنٹ کوسچنز بتائیں، ٹھیک ہے، ان کو کوئز دیں، ٹھیک ہے، ان کو گھر پہ تیاری دیں۔ اب آج سے 5 سال پیچھے چلے جائیں تو اکنامیکل کنڈیشن اسٹوڈنٹس کی وہ نہیں رہی ان کے پیرنٹس کی جو اب ہے۔ اب لوگ کالج تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ میرے کالج کا فیس سٹرکچر میرے کالج کے ٹرانسپورٹ سے کم ہے۔ میرے کالج میں جو ٹرانسپورٹرز آتے ہیں ان کا جو رینٹ ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے فیس سٹرکچر سے۔ ایسے موقع پہ اس طرح کے پروگرام کنڈکٹ کرنا کہ کالج میں آئیں، ٹھیک ہے، اور کالج میں آ کے امتحان دیں، ٹھیک ہے، I don't think so it's a fair thing for the parents who has metric students in their houses، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی ان دنوں میں ٹرپس کرانا، ٹھیک ہے، اور بچوں کو مختلف جگہوں پہ لے جانا، مری لے جانا، 3 رات رکھنا لڑکوں کو لڑکیوں کو، ٹھیک ہے، میجورٹی چکوال میں کو ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہم کر رہے ہیں؟ ہم بچوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور ان کو اپنے کالج کی پسندیدگی کا معیار کیا بتا رہے ہیں کہ ہمارے کالج میں ٹرپ زیادہ ہوتے ہیں اس لیے آپ ہمارے پاس ایڈمیشن لیں، ہمارے کالج میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یا شادی ہالوں میں پروگرامز ہوتے ہیں جہاں پہ ڈھیر ساری تقریریں ہوتی ہیں، ڈھیر سارا کھانا ہوتا ہے، اس لیے آپ ہمارے پاس ایڈمیشن لیں۔ نو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں کئی بچیوں سے ملتا ہوں اور کہتا ہوں نا داخلہ لیں تو کہتے ہیں جی آپ کے پاس ٹرپ ہوتے ہیں، آپ کے کالج میں ٹرپ ہوتا ہے، آپ کے کالج میں کھیل کود ہوتا ہے۔ ہمارے کالج میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو باقی کالجوں میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے کالج میں ایکسیسیولی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے کہ یہ جو ٹرپس ہیں اور یہ جو مقابلے کے امتحان ہیں، ایک کالج نے تو یہ کر لیا ہے کہ اب اس کے پاس چونکہ ٹرانسپورٹ کے ایکسپینس نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ مختلف اسکولوں میں ڈیپیوٹ کر دیے سینٹر، اور کل یا پرسوں وہ 5-6
انہوں نے سینٹر بنائے ہیں, وہاں پہ بچے جا کے پیپر دیں گے. ٹھیک ہے, کیوں دیں گے پیپر؟ بچوں کے 20 دن رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, بچوں کو اپنی تیاری کرنے دیں. خدا را اپنے اداروں میں مارکیٹنگ ایگزیکٹوز رکھیں اور ان سے MBA مارکیٹنگ بندے ہائر کریں اور ان سے کہیں کہ آپ اپنے کالج کی ایجوکیشن سسٹم اور ایجوکیشن کے کلچر کو بہتر کریں. اور روز روز یہ جو ٹیچر چھوڑ کے جاتے ہیں, جو آپ بڑے بڑے کالجوں سے اور پوسٹ گریجویٹ کالجوں سے گورنمنٹ کے ٹیچرز ہائر کر لیتے ہیں اور بعد میں کم سٹوڈنٹس ہونے کی وجہ سے آپ ان کا پے سٹرکچر ان کو نہیں دے سکتے اور وہ چھوڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو بہتر کریں. جب بچوں کو کالج میں تعلیم اچھی ملے گی تو پھر ہمیں ٹرپس کا دکھاوا, میپس کے ایگزامز کا دکھاوا, مقابلے کے امتحانوں کا دکھاوا نہیں دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کتنے لوگ ہیں جن کو انعامات دیتے ہیں؟ آپ ان کے انعامات سے پہلے انہوں نے آپ کو مقابلے کے امتحان کے لیے ڈیٹا پرووائڈ کیا, آپ نے ان کو کال کرنی شروع کر دی کہ ہمارے کالج میں رجسٹریشن کرائیں ایڈمیشن کی. دیکھیں, برانڈڈ کالج ہیں ہمارے کالج چکوال میں, برانڈڈ کالج جو برانڈڈ کہلواتے ہیں, انہوں نے برانڈڈ والے کام شروع نہیں کیے ہوئے. لوگوں کے گھروں میں رات کو 8 بجے کال آ رہی ہے کہ 5,000 روپیہ رجسٹریشن کرائیں تاکہ آپ کے داخلہ ہو جائے. میں آپ سب اہلیان چکوال, ان کی طالبات اور ان کی طالبات کے پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ خود انالائز کریں وٹ از گوئنگ آن ود یور اسٹوڈنٹس. ہم نے 10ویں کے بچوں کو اتنی کالز کر دی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں پرائم منسٹر ہیں, ہم اگر ادھر نہیں جائیں گے تو ادھر جائیں گے. اور وہ کیا کرتی ہیں, وہ تمام کالجز کے کو مینا بازار کے طور پہ پھرتی رہتی ہیں اور ایڈمیشن کہیں بھی نہیں لیتی. آپ دیکھیں کہ جتنے پچھلے سالوں میں مقابلے کے امتحانوں میں بچے آتے تھے, اب اتنے بچے نہیں آتے. تو یہ دس پروگرام از سیچوریٹڈ, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اور بچوں کو اتنی اہمیت دیں جتنی وہ اس قابل ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو خود انالائز کرنے دیں. اور آپ اپنی دکانوں کو, میں اپنی دکان کو اور آپ اپنی دکانوں کو اس طرح ڈیزائن کریں کہ بچوں کو وہ ماحول اچھا لگے, بچوں کو وہ کلچر اچھا لگے, بچوں کو وہ اساتذہ اچھے لگیں, بچوں کے آپ کے ادارے کے اساتذہ میں وہ تمام صفتیں موجود ہوں جن کو بچے سن کے پریشان ہوں اور خوش ہوں کہ یار ہمارے اسکولوں میں ایسا نہیں تھا. دیز آر دا یونیک سیلنگ فیچرز آف آل اوور کالجز. مجھے اپنے تمام کالجز کے اساتذہ سے, پرنسپل سے اور اپنے کالج کے اساتذہ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اپنی بچیوں کی بہتر تعلیم کے لیے کچھ کریں, بجائے اس کے کہ ہم ٹرپس لے کے جائیں بڑی بڑی بسوں پہ. ٹھیک ہے, اور بچیوں کو خوش کریں, چونکہ میجورٹی بچی 80% بچیاں چکوال کی پڑھنے شوق نہیں رکھتی. ٹھیک ہے, ان کو زبردستی پیرنٹس پڑھاتے ہیں, اور جب وہ خوش ہوتی ہیں کہ اس کالج میں ٹرپ جاتے ہیں تو ہم نے وہاں داخلہ لینا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ فار گاڈ سیک ان پروگرامز کو یونیک بنا دیں تاکہ مارکیٹ میں ہر دوسرا کالج یہ پروگرام نہ کر رہا ہو. ٹھیک ہے, اور وہ پروگرام اگر کر بھی رہا ہے تو اس میں ماڈیول کو اتنا ڈسپلن کریں کہ لوگ خوش ہوں کہ ہمارے بچوں کی یہاں پہ تیاری ہوئی ہے اس پروگرام سے, نہ کہ بچے گھر سے نکل کے ایک دن کے لیے انجوائے کرنے فلاں کالج میں پہنچ گئے ہیں. میری یہ باتیں تھوڑی سی کڑوی ہوں گی, میری یہ باتیں کچھ لوگوں کو بری بھی لگیں گی, لیکن ایمانداری سے اپنے رب کی رضا سے سوچیں کہ ہمارے رب نے اگر ہمیں کسی منصب پہ فائز کیا ہے تو وہ اس لیے فائز نہیں کیا کہ ہم کمرشلی اپنے تعلیمی اداروں کو کمرشل بنا دیں. ہم نے یہ ادارے پڑھانے کے لیے کھولے ہیں, نہ کہ کمانے کے لیے کھولے ہیں. جب آپ پڑھانے کے لیے کھولیں گے تو رب آپ کو آپ کا رزق آپ کے گھر میں دے دے گا. یہ بات سمجھنے والی ہے, اپنے دل سے پوچھیں کہ یہ بات میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط. بہت شکریہ.